السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهد اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسل بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اما بعد۔ سامعین محترم، اس وقت جس دنیا میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، بڑے عجیب عجیب واقعات رونما ہو رہے ہیں۔ ابھی ہندوستان کے پڑوس میں ایک ملک، چھوٹا سا ملک ہے سری لنکا، جہاں پر بہت زیادہ انارکی دیکھنے میں آ رہی ہے۔ لوگ حکومت کے خلاف جدوجہد کر رہے ہیں اور صدر کے قصر صدارت، صدر کے محل میں داخل ہو گئے، پھر پرائم منسٹر کے گھر کو جلا دیا، کئی منسٹر چھپ گئے اور آخر کار صدر اپنے ملک کو چھوڑ کر فرار ہو گیا۔ یہ کہا جاتا ہے کہ وہاں کی اکنامی، معیشت اتنی بوجھل اور اتنی کمزور ہو گئی کہ عام آدمی کی زندگی متاثر ہو گئی۔ پیٹرول کے لیے 2-3 کلومیٹر کی لائنیں لگنے لگیں۔ سری لنکا کے پاس پیٹرول خریدنے کے لیے پیسہ نہیں، فارن ایکسچینج نہیں، اور بہت ساری پالیسیز گورنمنٹ کی ایسی تھیں جس کی وجہ سے وہاں کی معیشت بری طرح متاثر ہوئی، ان ایمپلائمنٹ بڑھ گیا، جس کے نتیجے میں یہ حالات ہم دیکھ رہے۔ ہم چاہیں گے کہ ان واقعات پہ آپ کے سامنے صحیح تجزیہ پیش کریں۔ آپ نے اخبارات میں بہت ساری باتیں پڑھی ہوں گی۔ ہم چاہیں گے کہ عرش سے جو اخبار آیا ہے اس کی روشنی میں ان حالات کا تجزیہ کریں، تاکہ بات واضح طور پہ سمجھ میں آ جائے، اور یہ بات بھی سمجھ میں آ جائے کہ اتنی عظیم نعمت ہم اپنے پاس رکھے ہوئے ہیں، اس کو طاقوں میں بند کر کے رکھ دیے ہیں اور دنیا کو شیطان کے حوالے کر دیے ہیں، اور ہم اپنی مسجدوں میں، نمازوں میں مست و مگن ہیں۔ کچھ باتیں یہ بھی سننے میں آئیں کہ مسلمانوں پر وہاں پہ ظلم ہوا، ان کی بد دعاؤں نے رنگ دکھایا، جس کی وجہ سے یہ حالات ہوئے۔ یہ بات صحیح ہو سکتی ہے، لیکن کلیتاً مکمل طور پہ صحیح نہیں۔ دراصل سری لنکا میں جو حالات ہوئے ہیں، وہ حالات اس بات کا بین ثبوت ہیں کہ دنیا میں جو رائج الوقت نظام معیشت اور نظام سیاست ہے وہ ناقص ہے، اس سے انسانوں کا کوئی بھلا ہونے والا نہیں ہے۔ اور ساری دنیا میں وہی نظام رائج ہے۔ کہیں کہیں یہ چیزیں ابھر کے آ رہی ہیں،
لیکن دنیا کی کثیر آبادی پریشانی میں مبتلا ہے۔ سری لنکا تو ایک ملک ہے، اس نے بتا دیا، دسیوں ممالک ایسے ہیں جو سری لنکا کے حالات کے بالکل قریب ہے۔ وجہ یہ ہے کہ موجودہ جو عالمی نظام معیشت ہے اور نظام سیاست ہے جو لوگوں نے قبول کیا ہے، اس میں بہت بڑی خرابی ہے، بہت بڑی خامی ہے، جس کی وجہ سے حالات پیش آ رہے ہیں۔ اگر آپ موجودہ نظام معیشت پر غور کریں تو پتہ چلے گا کہ پورا عالمی معاشی نظام خود غرضی کی بنیاد پر بنا ہے۔ پورا نظام چند ساہوکاروں کے گرد گھومتا ہے۔ اس نظام سے چند ساہوکار اور چند ڈیولپڈ ممالک کو فائدہ ہوتا ہے، غریب ممالک اور غربت کی طرف چلے جاتے ہیں۔ ایسا سودی نظام اور جس کی بنیاد پر ایسی معیشت ترتیب دی گئی ہے کہ غریب ممالک قرضے لیں اور تا حیات ابد الآباد سود ادا کرتے رہیں، سود۔ ابھی لیٹسٹ رپورٹ یہ ہے کہ سری لنکا $51 بلین کا مقروض ہے۔ قرض اتنا بڑھ گیا ہے جس کی وجہ سے اس کو گرے لسٹ میں رکھ دیا گیا ہے، جس کی وجہ سے اس کے پاس فارن ایکسچینج ریزروز نہیں ہیں۔ جب فارن ایکسچینج ریزروز نہیں ہوتے ہیں تو باہر سے کوئی چیز درآمد نہیں کر سکتا، برآمد نہیں کر سکتا، امپورٹ نہیں کر سکتا۔ اور آج کل آدمی کے لیے بہت ضروری چیز پیٹرول ہے، جس کے بغیر زندگی کا تصور محال ہو گیا ہے۔ وہ پیٹرول خرید نہیں سکتا ہے۔ ظالموں نے ایسا نظام بنا دیا ہے معیشت کا کہ غریب قرض لے اور زندگی بھر اس قرض کا سود ادا کرتا رہے۔ یہ انفرادی طور پر ہے، اور ممالک کا بھی یہی عالم ہے۔ آپ افریقہ کے ممالک کو دیکھ لیجئے، غریب ممالک، ایشیا کے غریب ممالک کو دیکھ لیجئے، یہ ہمیشہ کاسہ گدا ہاتھ میں لیے ہوئے انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ کے سامنے کھڑے رہتے ہیں کہ کچھ دے دیجئے قرض تاکہ ہم اپنے حالات کو سدھار سکیں یا ہمارے ملک کو چلا سکیں۔ سودی نظام اپنے اندر اتنی خامیاں رکھتا ہے کہ ایک آدمی غریب سے غریب ہو جاتا ہے اور ساہوکار اپنے مال میں اضافہ ہی کرتا چلا جاتا ہے۔ ہم گزشتہ 60 سال سے دیکھ رہے ہیں، جو ممالک ہماری پیدائش کے وقت ڈیولپ تھے وہ اور ڈیولپ ہو گئے۔ ہمارے پیدائش کے وقت جو ممالک غریب تھے وہ اور غربت کا شکار ہو گئے۔ ہونا تو ایسا چاہیے تھا کہ جو غریب ممالک تھے وہ اونچے اٹھیں، وہ بھی ڈیولپڈ ہو جائے، ایسا نہیں ہوا۔ وجہ یہ معاشی نظام جس کا ایک نمونہ ہمیں آج کھل کر سری لنکا میں دکھائی دے رہا ہے۔ دوسرا ہے نظام سیاسی۔ نظام سیاسی کے دو پہلو ہیں۔ ایک تو یہ خود نظام، موجودہ سیاسی نظام ناقص ہے، دوسرا چند ظالموں نے اس ناقص نظام کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کیا ہے۔ اس نظام کے ذریعے سے انہوں نے حکمرانی حاصل کی اور اس نظام کے نقائص کو اپنے ذاتی فائدے کے لیے استعمال کیا۔ سری لنکا کی داستان ان دو باتوں کے گرد گھومتی ہے۔ موجودہ جو سیاسی نظام آپ دیکھتے ہیں، دنیا میں دو طرح کے سیاسی نظام پائے جاتے ہیں۔
3 طرح کے کمیونسٹ سوشلسٹ ورلڈ کو چھوڑ دیجئے تو 2 طرح کے نظام پائے جاتے ہیں. ایک نظام ہے شہنشاہیت، بادشاہت. بادشاہانہ نظام یہ ہے کہ میں قانون بھی بناؤں گا، اسے میں رائج بھی کروں گا، اور میں کسی کو اکاؤنٹیبل نہیں، میری کوئی جواب دہی نہیں ہے، جو میں بولوں گا وہ ماننا ہی پڑے گا. یہ بادشاہانہ نظام ہے. نو اکاؤنٹیبلٹی. کوئی کہہ نہیں سکتا کہ یہ بادشاہ تو غلط کر رہا ہے، کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں. کئی ممالک میں آپ کو نظام دکھائی دے گا، جس نے بھی اپنی 40-50 منٹ کی تقریر میں 1 سیکنڈ 1 سینٹنس اگر کہہ دے جیل کے حوالے ہو کیا جاتا ہے. یہ بادشاہانہ نظام ہے کہ جو کچھ میں کہہ رہا ہوں اور میری جواب دہی کسی کو نہیں ہے، میں مطلق العنان ہوں، بس میری بات ماننا ہی. دوسرا نظام ہے جسے جمہوری نظام کہا جاتا ہے. وہ نظام یہ کہتا ہے کہ قانون انسان بنائے گا، قانون کو نافذ انسان کرے گا، اور حکمراں عوام کے لیے، سٹیزنز کے لیے اکاؤنٹیبل ہے. جو عوام ہیں، حکمراں کی جواب دہی عوام کے لیے. یہ موجودہ سیاسی نظام ہے. قانون بنانے کی جہاں تک بات ہے، اگر قانون بنانے کا کام انسانوں کے حوالے کر دیا جائے تو قانون خواہشات، کینہ، نفرت کی بنیاد پہ بننا شروع ہوگا. اس لیے کہ کوئی انسان نفرت اور کینے سے پاک نہیں ہے. اگر اسے کہا جائے کہ قانون بناؤ، اس قانون کی بنیاد میں کچھ نہ کچھ نفرت اور کینہ ہوگا، کچھ نہ کچھ اس کی خواہشات ہوں گی. دنیا میں انسان بستے ہیں، انسانوں کے درمیان انبن ہو جاتی ہے، قبیلوں کے درمیان انبن ہو جاتی ہے. جب انسانوں کو قانون بنانے کا موقع دیا جائے تو کسی قبیلے کے بنا ہوا حکمراں دوسرے قبیلے کو دبانے کے لیے قانون بناتا ہے. یہ انسانی قانون ہے. یہ قانون نہ نفرت سے پاک ہوتا ہے، نہ خواہشات سے پاک ہوتا ہے، نہ حالات سے پاک ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کا جو قانون ہے ہر نقص سے پاک ہوتا ہے. نہ اس میں کسی کے لیے نفرت ہوتی ہے، نہ کسی کے لیے خواہش کا پہلو ہوتا ہے. آج آپ دیکھیں دنیا کے کتنے ہی پارلیمنٹوں میں قانون بن رہے ہیں. قانون کچھ لوگوں کے لیے ہوتے ہیں، کچھ لوگ اس کی مخالفت میں آتے ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ قانون ہمارے خلاف ہو رہا. خود ہندوستان کا NRC کا قانون دیکھ لیجئے، خود ہندوستان کے دوسرے قوانین دیکھ لیجئے. ایک طبقے کے لیے فائدہ مند اور دوسرے طبقے کے لیے نقصان دہ. دوسرا طبقہ بل بلا رہا ہے لیکن اس کے ماننے کی کوئی مان نہیں رہا ہے. یہ انسان جب قانون بناتا ہے تو وہ یہ نقص ہے. انتہائی متقی پرہیزگار، اس کو بھی قانون بنانے کے لیے کہا جائے تو اس کے اندر بھی یہ خامی ہوتی ہے. کچھ نہ کچھ خامی ہوتی ہے اس کے اندر بھی، کچھ میلان ہوتا ہے. جیسے ایک شوہر کے اگر 3-4 بیویاں ہیں، اگر وہ بیویوں کے لیے قانون بنانا چاہے تو شوہر انتہائی متقی ہے، اللہ سے بے انتہا ڈرنے والا ہے، لیکن بہرحال اس کا کسی بیوی کی طرف زیادہ میلان ہوتا ہے. وہ قانون بنائے گا ایسا بیویوں کے لیے جو اس بیوی کے لیے زیادہ فائدہ مند ہو. یہ انتہائی متقی آدمی کی بات کہہ رہا ہوں. اس لیے اگر انسان جب انسانوں کے لیے قانون بناتا ہے تو اس کی بنیاد ہی میں نقص ہے. دوسرا، اکاؤنٹیبلٹی ٹو دی سٹیزنز. میں عوام کو، میں ووٹرز کو جواب داں. چالاک قسم کے حکمراں
اس اکاؤنٹیبلٹی سے کیسے بچتے ہیں؟ 4 طریقے ہیں اس کے بچنے کے جو آج ساری دنیا میں رائج ہیں، اور ہمارے ملک میں بھی ہر روز ہم وہ دیکھتے رہتے ہیں۔ اپنے غلط کرتوت، اپنے کالے کرتوتوں کو کے مقابلے میں جب عوام کو سنبھال کے رکھنا ہے، عوام کے احتجاج سے بچنا ہے، تو اس کے 4 طریقے اپنائے جاتے ہیں، اور یہ حکمرانوں کی چالاکی ہے۔ وہی سری لنکا کے حکمرانوں نے کیا۔ سب سے پہلا یہ کہ موجودہ زمانے کے حکمراں اپنے کالے کرتوتوں کو بچانے کے لیے، چھپانے کے لیے پرسپشن مینجمنٹ کرتے ہیں۔ لوگوں کے اندر اپنا ایک بہتر پرسپشن بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ کچھ میڈیا کو خرید لیتے ہیں، کچھ اخبارات کو خرید لیتے ہیں، اور اپنے بارے میں بہتر امیج بنوانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اپنے وہ فیصلے جو عوام کے لیے صحیح نہیں ہیں، عوام کے لیے مخالفت میں جا رہی ہیں، وہ فیصلے، ان فیصلوں کو صحیح ثابت کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اسے کہتے ہیں پرسپشن مینجمنٹ۔ ہندوستان میں ابھی جو کسانوں کے خلاف بل آئیں، اس کے خلاف تمام کے تمام کسان اس سے متاثر ہوئے، احتجاج کیے، لیکن اتنے اعلیٰ سطح کا پرسپشن مینجمنٹ کیا گیا کہ ہندوستان کا ہر ٹی وی چینل کہہ رہا تھا کہ وہ 3 قوانین بالکل صحیح ہے۔ پرسپشن مینجمنٹ، لوگوں کے بتانے کی کوشش کی جاتی ہے کہ یہ صحیح نہیں ہے، یہ غلط ہے۔ دوسرا، لوگوں کو طبقات میں بانٹ کر ایک طبقے کو دوسرے کے خلاف کر دیا جاتا ہے۔ دونوں طبقوں کے درمیان نفرت پیدا کر دی جاتی ہے تاکہ لوگ ایک دوسرے سے نفرت کریں اور لوگوں کی نگاہ ان کے کالے کرتوتوں پہ نہ جا سکے۔ سری لنکا کے حکمرانوں نے یہی کیا۔ وہاں کے مسلمانوں کے خلاف اتنی سیالیس کے درمیان نفرت پیدا کر دی کہ نفرت عروج پہ پہنچ گئی، اور حکومت کے بھی پالیسیز وہاں کے مسلمانوں کے خلاف، اور لوگ خوش رہے کہ چلو ہمارے دشمن کے خلاف حکومت کام کر رہی ہے، ہم خوش ہیں۔ یہ فرعون نے یہ کام کو سب سے پہلے کیا تھا۔ قرآن میں اس کا تذکرہ ہے، ان فرعون علا فی الارض جعل اہلہا شیعا یستضعف طائفة منہم یذبح ابناءہم ویستحیی نساءہم۔ فرعون بہت ہی ظالم بادشاہ تھا۔ اس نے کہا کہ وہ اپنے سبجیکٹس کو، اپنے ماننے والوں کو، اپنی عوام کو 2 طبقوں میں بانٹ دیا تھا۔ جعل اہلہا شیعا، اپنے سبجیکٹس کو 2 حصوں میں بانٹ دیا تھا۔ ایک پہ ظلم کرتا تھا اور دوسروں کو کھلا چھوڑ دیا جاتا تھا، تاکہ فرعون کے کالے کرتوتوں پہ عوام کی نگاہ نہ جائے۔ بس یہ نفرت ہی میں یہ جلتے رہیں، اور وہی مخالف پہ ہونے والے اتیاچار یا اس کے خلاف ہونے والے ظلم کو دیکھ کر خوش ہوتے رہے۔ یہ دوسرا طریقہ ہوتا ہے اپنے کالے کرتوتوں کو بچانے کے لیے۔ تیسرا طریقہ ہوتا ہے طاقت کا استعمال۔ پولیس، ملٹری کے ذریعے سے لوگوں کے احتجاج کو دبانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ یہ تمام مراحل جب ناکام ہو جاتے ہیں، کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے، تو آخر میں حکمراں فرار کی راہ اختیار کر لیتا ہے، چھوڑ کے بھاگ جاتا ہے۔ لیکن اپنے کالے کرتوتوں سے جو انہوں نے رقم جمع کی ہے، وہ تمام رقم کو لے کے کسی دوسرے ملک پہ چلا جاتا ہے۔ یہ پرسپشن مینجمنٹ اور لوگوں کو طبقات میں بانٹ کر ایک دوسرے کے خلاف نفرت پیدا کرنا اور فورس کا استعمال کرنا، یہ نہیں بنا تو جو بھی لوٹا ہے اسے لے کے
کسی دوسرے ملک کو چلے جائیے. یہ اکاؤنٹیبلٹی ٹو ووٹرز، اکاؤنٹیبلٹی ٹو پبلک کی وجہ سے یہ ہوتا ہے، جس کی وجہ سے عوام کو کوئی فائدہ نہیں پہنچتا. اسلام جو نظام دیتا ہے وہ نظام تمام نقائص سے پاک. سب سے پہلے اسلام کہتا ہے کہ قانون بنانے کا حق صرف خالق کائنات کو ہے، جس کے قانون میں نہ کسی کے خلاف نفرت ہے، کسی کے خلاف بغض ہے، نہ کسی کے لیے میلان ہے، نہ کالے کی طرف زیادہ جھکا ہوا ہے، نہ گورے کی طرف زیادہ جھکا ہوا ہے، نہ نارتھ ایسٹ کا ڈیوائیڈ ہے، نہ ساؤتھ نارتھ کا ڈیوائیڈ ہے، نہ ایسٹ ویسٹ کا ڈیوائیڈ ہے. تمام انسان میرے بندے ہیں، میرا قانون تمام کے لیے عام ہے. اور اس کا جو معاشی نظام ہے، معاشی نظام جو اللہ تعالیٰ دیتا ہے ہر ظلم سے پاک ہے. اللہ تعالیٰ اعلان کرتا ہے کہ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات. ظلم کی اصل وجہ ربا، سود ہے، جس کی بنیاد پہ انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ چلتا ہے. تمام دنیا کے بڑے بڑے ساہوکار اپنے رقومات کو غریب ممالک کو دیتے ہیں اور سود حاصل کرتے ہیں. اسے ختم کرو. یمحق اللہ الربا، اللہ تعالیٰ سود کو ختم کرتا ہے. اس کے مقابلے میں ویربی الصدقات، ایسے لونز، ایسے قرضے دو ممالک کو جس پہ کوئی سود نہیں ہے. اگر آپ سوچیں کہ اگر سری لنکا کو سودی لون کے بجائے، سودی قرضوں کے بجائے ایسے قرضے ملتے جس پہ کوئی سود نہیں ہے، جو کسی وقت 20 یا 30 بلین ڈالر تھا، وہ سود سے چڑھتے چڑھتے 51 بلین ڈالر ہو گیا. اگر وہ یوربی صدقات کے تحت وہ کوئی انہیں قرض حسنہ دیتا اور 20 لاکھ ڈالر، 20 ملین ڈالر، آج بھی 20 ملین ڈالر ہی رہتے تو یہ کیفیت پیدا ہوتی سری لنکا میں. کتنا بہترین نظام اللہ تعالیٰ دیتا ہے. اور دوسری بات اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کَإْ لَا يَكُونَ دُولَةٌ بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ. یہ پیسوں کا ہیر پھیر صرف مالداروں کے درمیان نہیں ہونا چاہیے، یہ پیسے مالداروں سے غریبوں کی طرف بہنا چاہیے. یہ پیسے ڈیولپڈ کنٹریز سے ویک اور کمزور ممالک کی طرف آنا چاہیے. اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے. یہ سیاسی نظام ہے جس کی دو بنیادیں ہیں کہ بالکل سود کے کاروبار نہیں چلیں گے، جو انسانوں کا خون چوسنے والا نظام ہے. دوسرا، مالداروں کو دیکھنا چاہیے، وہ انڈیویجول ہو، انفرادی ہو، یہ ممالک کی سطح پہ ہو. امیر ممالک، پیسے والے ممالک ہمیشہ دیکھتے رہیں کہ کس غریب ملک کو ہمارے پیسوں کی ضرورت ہے، ہماری امداد کی ضرورت ہے، اور کس کو قرض حسنہ چاہیے وہ دینا چاہیے. حضرت گرامی، سیاسی اگر آپ نظام لیں گے، سیاسی نظام میں قانون اللہ تعالیٰ بناتا ہے، اور حکمراں کی اکاؤنٹیبلٹی انسانوں کے لیے نہیں ہے. حکمراں کی اکاؤنٹیبلٹی صرف اللہ کے لیے ہے، وہ اللہ کے سامنے جواب دہ ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم دنیا میں تو فراری اختیار کر سکتے ہو، لیکن قیامت میں تم فراری اختیار نہیں کر سکتے. فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ وَخَسَفَ الْقَمَرُ وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ يَقُولُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ أَيْنَ الْمَفَرُّ. ارے میں تو مالدیپ کو دوڑ گیا تھا، فرار ہو گیا تھا، میں سنگاپور کو فرار ہو گیا تھا، آج میں کہاں فرار ہوں؟ قیامت کا تذکرہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ ایسا تذکرہ کہ آنکھیں چندیا جائیں گی، چاند بے نور ہو جائے گا، سورج اور چاند کو ملا کے ایک کر دیا جائے گا، اور اس وقت انسان کہے گا کہ آج میں کہاں فرار اختیار کروں، کہاں بھاگ کر جاؤں؟ کلا لا وزر، نہیں، آج کوئی جائے پناہ نہیں ہے.
الی ربک یومئذ المستقر، آج تم کو تمہارے رب کے سامنے جا کے ٹھہرنا ہی پڑے گا۔ تم پریزیڈنٹ رہے اتنے سال، تم نے دوڑی دنیا میں اپنے آپ کو فراری کے راستے پہ لگایا، آج فرار نہیں ہے، تم کو تمہارے رب کے پاس جا کے ٹھہرنا پڑے گا۔ یُنَبَّأُ الْإِنسَانُ یومئذ بما قدم وأخر، اور اس وقت اللہ تعالیٰ اس انسان کو بتا دے گا کہ اس نے پہلے اور بعد میں جو جو کیا ہے دنیا میں اس کے سامنے بتا دے گا۔ تم نے کتنے پیسے لوٹے، تم نے مسلمانوں کو کتنا ستایا، تم نے کیا کیا معاملے کیے، پہلے جو کیے بعد میں جو کیے، یہ لے یہ تمہارا ہے۔ فرسٹ ٹرم میں تم نے یہ کیا، سیکنڈ ٹرم میں تم نے یہ کیا، یہ تمہارے حالات ہیں۔ اکاؤنٹیبل ٹو آلمائٹی۔ حضرات گرامی، قرآن مجید کلیئر کٹ بتاتا ہے کہ ہر انسان صرف اللہ تعالیٰ کے لیے اکاؤنٹیبل ہے، وہ بادشاہ ہو یا وہ حکمراں۔ یہ کہنا کہ آئی ایم اکاؤنٹیبل اونلی ٹو دا سبجیکٹس اور دا ووٹرس اور دا پیپل، یہ نہیں چلے گا۔ اگر یہ سمجھیں گے تو پھر پرسیپشن مینجمنٹ ہوگا، کالے کرتوت جاری رہیں گے، پرسیپشن مینجمنٹ ہوگا، لوگوں میں دراڑیں پیدا کر دی جائیں گی، یا کم سے کم ایک ایمرجنسی ڈور، سب کچھ ہو گیا تو باہر بھاگنے کا موقع مل جائے گا۔ لیکن اللہ کے پاس کوئی معاملہ نہیں چلے گا۔ یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم تو تمہارے نگاہوں کی خیانت کو چپکے سے جو دیکھ رہے تھے اسے بھی نوٹ کر رہے ہیں، جانتے ہیں، اور تمہارے دلوں میں جو کچھ چھپا ہے وہ بھی جانتے ہیں۔ ایسے خدا کے سامنے پیش ہونا ہے، یہ تصور اللہ تعالیٰ دیتا ہے قرآن مجید میں۔ قرآن مجید سے پتہ چلتا ہے کہ حکمراں کے اندر 3 خصوصیات ہونی چاہیے۔ آج ڈیموکریسی میں جو حکمراں چنے جا رہے ہیں ان کے اندر یہ کوئی صفات لوگ دیکھتے نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایک مقام پہ فرمایا، جب بنی اسرائیل نے بادشاہ کا مطالبہ کیا، وقال لهم نبیہم ان اللہ قد بعث لکم طالوت ملکا، انہوں نے مطالبہ کیا تھا اپنے نبی سے کہ ہم کو ہمارے اوپر ایک بادشاہ مقرر کیجئے، اس کی قیادت میں ہم جہاد اور جنگ کریں گے۔ تو نبی نے کہا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے طالوت کو بادشاہ مقرر کر رہا ہے۔ لوگوں میں ایک ہیجان پیدا ہو گیا، مخالفت پیدا ہو گئی۔ قالوا انا یکون لہ الملک علینا ونحن احق بالملک منہ ولم یؤت سعۃ من المال، ارے اس کو ہمارے اوپر بادشاہ بنا رہے ہو، یہ کیسے ہوگا جبکہ ہمارا زیادہ حق ہے بادشاہ بننے کا، اور وہ کوئی مالدار آدمی بھی نہیں ہے۔ تو اس کے جواب میں نبی نے فرمایا، اس میں بادشاہ کی 2 صفتوں کا تذکرہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید ذکر کرتا ہے۔ قال ان اللہ اصطفاہ علیکم وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم، اللہ تعالیٰ نے طالوت کو تمہارے اوپر بادشاہ کی حیثیت میں چن لیا ہے، اور اسے 2 چیزیں، علم اور صحت، 2 چیزیں فراوانی سے عطا کی۔ تو بادشاہ کے لیے اس آیت میں 2 کوالٹیز ہونی چاہیے، ایک علم، کیا وہ بادشاہت کرنے کا علم اس کے پاس ہے، حکمرانی کرنے کا علم وہ رکھتا ہے، یا یوں ہی لیڈر بن گیا اور لوگوں نے ووٹ دے دی، نہ علم رکھتے نہ کچھ رکھتے، کئی سال جیلوں میں مجرمانہ زندگی گزاری اور پارلیمنٹ میں پہنچ گئے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ حکمراں کے اندر 2 چیزیں، ایک علم اور دوسرا صحت۔ صحت بھی بڑی امپورٹنٹ ہے۔ ہم واقعات دیکھتے ہیں، دنیا کا سب سے طاقتور ملک، اس کا حکمراں اتنا بڈھا ہے کہ کتے سے کھیلتے ہوئے گر کے ٹانگ ٹوٹ جاتی، سائیکل پہ جاتے آتے گر جاتا۔
اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اتنے کمزور بادشاہ نہیں، طاقتور جسمانی طور پہ صحت مند بادشاہ چاہیے، جس کی صحت اچھی، اس کا ذہن اچھا، اس کے پالیسیز اچھے، اس کے پروگرام اچھے ہوتے ہیں۔ جس کی صحت ہی صحیح نہیں، صبح شام صحت ہی میں پریشان ہے۔ سورہ یوسف میں اللہ تعالیٰ نے دو اور خصوصیات کا تذکرہ کیا ہے حکمران کے لیے چاہیے، ذمہ دار کے لیے۔ بادشاہ نے خواب دیکھا، خواب کی تعبیر حضرت یوسف علیہ السلام نے بیان کی۔ بادشاہ نے اس تعبیر کو پسند کیا اور کہا کہ یوسف کو بلاؤ۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام جیل سے لائے گئے اور پتہ چلا کہ ملک کے حالات بہت گمبھیر ہونے والے ہیں، پریشان کن ہونے والے ہیں۔ تو ایسے موقع پر حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا قال اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم۔ یہاں پہ دو صفتوں کا تذکرہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ مجھے ملک کے خزانے حوالے کر دیجئے، مجھے فائنانس منسٹر بنا دیجئے، میں معیشت کو سنبھالوں گا، میں فائنانسز کو سنبھالوں گا۔ قال اجعلنی علی خزائن الارض، حکومت کا سب سے امپورٹنٹ پورٹ فولیو ہوتا ہے فائنانس۔ فائنانس پورٹ فولیو اگر صحیح ہو تو دنیا میں علاقے میں امن و امان ہوتا ہے۔ اور حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ حالات بہت گمبھیر ہونے والے ہیں، میرے حوالے کرو فائنانس منسٹری، ملک کے خزانے میرے حوالے کرو۔ کیوں؟ میرے اندر دو خصوصیات ہے، انی حفیظ، میں حفاظت کرنے والا ہوں اور میں علم رکھنے والا ہوں۔ حکمرانی کے لیے، منسٹری کے لیے جو اہم ترین چیز حفاظت، بن حلق کھانا نہیں، پیسے نکال کے کسی باہر کے ملک کو بھیجنا نہیں اپنے اکاؤنٹ میں، حفاظت، ملک کے لیے حفاظت، عوام کے لیے حفاظت، نو کرپشن، اور علم کیسا مینج کرنا ہے وہ علم بھی میرے پاس موجود ہے۔ تو قرآن مجید سے پتہ چلتا ہے کہ حکمران کے لیے تین اہم ترین صفات ہیں۔ ایک صفت علم، جو کہ دونوں آیتوں میں کامن ڈینومینیٹر ہے، اور دوسری صحت مند ہونا چاہیے، تیسری حفاظت کرنے والا، انتہائی صالح قسم کا ہو، بہترین کردار کا حامل ہو، ایک رتی کا روادار نہ ہو۔ ایسا آدمی بادشاہ بنے تو ملک کے حالات ٹھیک ہوتے ہیں۔ حضرات گرامی، جب حکمراں بنے تو کیا کرنا چاہیے، اس کا بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں تذکرہ کیا ہے۔ آج کل کے حکمراں بس گدی بجتے، حکمرانی ایک بزنس ہو گیا۔ الیکشن میں کچھ پیسے انویسٹ کر دو اور جب الیکشن ہو جائے گا تو 5 سال اس انویسٹمنٹ کے مقابلے میں پرافٹس یا جو بھی ہے مال بناتے رہو۔ جس لیول کا ہے، کارپوریٹر سے لے کے ایک دم ٹاپ لیول کا پولیٹیشین، ہر آدمی پیسے بناتا ہے۔ کوئی ہندوستان میں چھپاتا ہے، کوئی باہر کے ممالک میں چھپاتا ہے۔ ہمارے پرائم منسٹر نے خود 2014 سے پہلے بہت ساری تقریروں میں کہا کہ ہندوستان کا بہت سا کالا دھن باہر کے ممالک میں رکھا ہوا ہے۔ وہ کالا دھن کس کا ہے؟ یہ پولیٹیشنز، اور پولیٹیشن جو اپنے تاجروں میں دوست ہیں، کرونی کیپٹلزم کہتے ہیں جسے، کرونی کیپٹلزم، جن کے ساتھ مل کے یہ لوگ فائدہ پہنچاتے ہیں اپنے کیپٹلسٹ کو، ان کے پیسے پورے کے پورے باہر۔ یہ موجودہ زمانے کی جو حکمرانی ہے وہ صرف لوگوں کے آنکھوں میں دھول جھونکنے کے لیے ہے، صرف چند حکمرانوں کا فائدہ ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے حکمرانی کیسی ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض فاحکم بین الناس بالحق ولا تتبع الہوی فیضلک عن سبیل اللہ۔ اے داؤد، حضرت داؤد علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا، اے داؤد ہم نے تمہیں خلیفہ یعنی بادشاہ بنایا ہے زمین کا، ایک علاقے میں ہم نے تمہیں بادشاہت دی ہے،
اس سے تمہارا کام پیسے بنانا نہیں ہے، اپنی فیملی کو مالدار بنانا نہیں ہے، حکومت کے بڑے بڑے عہدوں پہ اپنی فیملی والوں کو بٹھانا نہیں ہے۔ فرمایا کہ تم کو دو کام کرنا ہے، فَحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ، انسانوں کے درمیان عدل و انصاف کے ساتھ حکومت کرو۔ سب سے غریب آدمی اور امیر آدمی سب کے لیے تمہارا انصاف ہونا چاہیے۔ فَحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْعَدْلِ، بالحق، حق کے ساتھ فیصلہ کرو۔ اور دوسری بات داؤد، وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ، ہوائے نفس کی تابعداری مت کرو۔ جس کرسی پہ بیٹھے ہو، لوگ اس پہ بیٹھ کے اپنی نفسانی خواہشات کو پوری کرتے ہیں، مال و دولت لوٹے میں لگے جاتے ہیں، نیپوٹزم کا ثبوت دیتے ہیں، اپنے آل اولاد کو کے لیے اس حکومت کا استعمال کرتے ہیں، لیکن تم اس طرح کے ہوائے نفس کا شکار نہیں ہونا ہے داؤد۔ یہ قرآنی اوراق سے یہ اصول حکمرانی نکلتی ہے کہ حکمراں تم کو حق کی بنیاد پہ، انصاف کی بنیاد پہ حکمرانی کرنی ہے، اور تمہارا تعلق ہوا سے نہیں ہونا چاہیے، خواہشات نفس تمہارے پاس نہیں ہونی چاہیے۔ حضرت گرامی، ایک بادشاہ کا تذکرہ، کتنا بہترین بادشاہ تھا۔ یہاں اگر بادشاہت مل گئی یا کچھ حکومت کسی طرح سے مل گئی، سب سے زیادہ مال لوٹو۔ پاکستان کے بارے میں آتا ہے کہ پاکستان کو گزشتہ 70 سال میں ہر حکمران نے لوٹا اور پورے پیسے باہر لگا دیے، پورے کے پورے، حالانکہ مسلمان ہیں۔ حکمرانی کا مقصد صرف فیملی بہتر ہونا، بچوں کے لیے بہتری ہو، یہ حکمرانی کا مقصد ہے۔ قرآن مجید ایک بادشاہ کا تذکرہ کرتا ہے، اس کی دعاؤں کا تذکرہ کرتا ہے۔ قال رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التي انعمت علی وعلى والدی وان اعمل صالحا ترضاه وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین۔ حضرت سلیمان علیہ السلام انتہائی زبردست بادشاہ، جن کی بادشاہت کی مثال ساری دنیا میں قیامت تک نہیں ملتی، اتنے زبردست بادشاہ، ہر چیز پہ ان کا اثر، ہواؤں پہ ان کا تسلط، ان کی فوج میں پرندے، جن اور انسان تمام موجود، اتنا زبردست بادشاہ، اتنا قوت والا بادشاہ، وہ دعا کر رہا ہے، مالک مجھے توفیق عطا فرما کہ تو نے مجھ پہ اور میرے والد پہ جو نعمتوں کی برسات کی ہے اس کی شکر گزاری ادا کرو، ان نعمتوں کی شکر گزاری ادا ہو میرے مالک، اور مجھے یہ بھی توفیق عطا فرما کہ میں صرف نیک عمل کروں۔ اور مالک ایک خواہش اسے پوری کر دی، بادشاہت تو آپ نے دے دی، لیکن میرا شمار انتہائی صالحین لوگوں جو تیرے بندوں میں ہے ان میں مجھے شامل فرما دے، ان میں میرا شمار فرما۔ صالحین میں، پیسے لوٹنے والوں میں نہیں میرے مالک، ظلم کرنے والوں میں نہیں میرے مالک، میرا نام صالح بندوں کی لسٹ میں شامل ہو، بس میری یہ خواہش ہے میرے مولا۔ یہ بادشاہ ہوتا ہے جس کی حکومت میں تمام کے تمام انسان خوش رہتے ہیں۔ حضرت گرامی، قرآن مجید نے جن افراد کی تربیت کی ہے، ان افراد نے کیسے حکمرانوں کو پیدا کیا۔ آج اس دنیا کو ایسے حکمرانوں کی ضرورت ہے۔ آج ظالم لوٹ رہے ہیں اور پرسپشن مینجمنٹ کر رہے ہیں، لوگوں کو طبقات میں بانٹ کے ایک دوسرے کے خلاف نفرت اگلوا رہے ہیں، اس میں مصروف رکھ رہے ہیں، نہیں تو بس فرار ہو کے چل دے رہے ہیں۔ لیکن قرآن مجید نے جن لوگوں کی تربیت کی وہ کس طرح کے حکمراں بنے، دو باتیں کر کے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ حضرت سعید بن عامر کا واقعہ میں بیان کرتا ہوں، حالانکہ بہت سے واقعات ذہن میں، ٹائم ختم ہو چکا ہے۔ سعید بن عامر
یہ جنگ خندق کے آس پاس انہوں نے اسلام کو قبول کیا. بڑے اعلیٰ درجے کے مسلمان صحابی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت کا بار سنبھالا تو حضرت سعید بن عامر حضرت عمر کے پاس جا کے نصیحت فرماتے ہیں. اس سے پتہ چلتا ہے کہ حکمران کو کیسا ہونا چاہیے. امیر المومنین، میں آپ سے کچھ نصیحتیں کر رہا ہوں، آپ کو کچھ نصیحتیں کر رہا ہوں، آپ کو وصیت کر رہا ہوں. دیکھیے، اللہ بندوں کے، آپ کے عوام کے معاملے میں، مسلمانوں کے معاملے میں آپ اللہ سے ڈریے اور اللہ کے معاملے میں کسی سے مت ڈریے. سب سے پہلی نصیحت، مسلمان جو کہ عوام ہیں، عوام کے معاملے میں صرف اللہ سے ڈرتے رہیے اور اللہ کے معاملے میں کسی سے مت ڈریے. دوسری نصیحت انہوں نے کی، امیر المومنین، آپ کے قول اور فعل میں تضاد نہیں ہونا چاہیے. آپ نے جو کہا وہی عمل میں ہونا چاہیے. مسلمان کی سب سے بہترین گفتگو وہ ہوتی ہے جو اس کے کردار سے ظاہر ہوا ہے. امیر المومنین، آج الیکشن سے پہلے کے وعدے اور الیکشن کے بعد کا طرز عمل دیکھیے، اور یہ نصیحت دیکھیے حضرت عمر فاروق و حضرت سعید بن عامر کر رہے ہیں کہ آپ کا قول ہے امیر المومنین اور فعل میں کوئی تضاد نہیں ہونا چاہیے. تیسری نصیحت انہوں نے فرمائی، اے امیر المومنین، مسلمان یعنی اس وقت اس ریاست میں، مدینہ کی ریاست میں مسلمان تھے، ہم اسے عوام کہیں گے آج. اے امیر المومنین، عوام کے لیے آپ وہی پسند کیجئے جو آپ اپنے لیے اور اپنی اولاد کے لیے پسند کرتے ہیں. نوٹ کریں آپ کتنا بہترین اصول حکمرانی ہے. آپ عوام کے لیے وہی پسند کیجئے جو آپ اپنے لیے اور اپنی اولاد کے لیے پسند کرتے ہیں، اور آپ اپنی عوام کے لیے وہ چیز ناپسند فرمائیے جو آپ اپنے اور اپنے اولاد کے لیے ناپسند فرماتے ہیں. آج آپ نے ووٹ ڈال دیا، 5 سال تک وہ کٹ گیا، کیا کر رہا آپ کو فکر نہیں ہے. آپ کتنی پریشانی میں ہیں، آپ کے گھر میں بھوک ہے، پیاس ہے، آپ مقروض ہیں، آپ کتنے پریشان ہیں، کوئی فکر نہیں. وہاں پہ یہ کہا گیا کہ اپنے بچے کے لیے جو تم پسند کرتے وہی عوام کے لیے پسند کرو. یہ نصیحت امیر المومنین حضرت عمر فاروق حضرت سعید بن عامر نے فرمائی. حضرت امیر المومنین نے ان کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ اے سعید، میں تمہیں ملک حمص کے علاقے کا گورنر بنانا چاہتا ہوں. پہلے تو انہوں نے انکار کیا، لیکن حضرت عمر فاروق نے کہا کہ تم مجھے یہ ذمہ داری دے کر آزاد رہنا چاہتے ہو، چلو تم بھی جاؤ. تو انہوں نے قبول کر لیا. کچھ دن گزرنے کے بعد حمص کا، دیکھیے، گورنر، بادشاہ، اس علاقے کا حکمراں، وہ کیسے ہے یہ دیکھیے، اور یہ لوٹ کے باہر جا رہے ہیں. ایک تو نظام نقص اور نظام کا ایکسپلائٹیشن کرنے والے بادشاہ آ گئے. وہاں دیکھیے، وہ جو گورنر تھا وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ مجھے اللہ کے سامنے ٹھہر کے جواب دینا ہے، ایک ایک عمل کا مجھے جواب دینا ہے. حمص سے چند لوگ حج کے لیے آئے، حضرت عمر فاروق سے انہوں نے ملاقات کی. حضرت عمر فاروق نے کہا کہ حمص میں، یعنی فلسطین، اس وقت کا جو فلسطین کا علاقہ ہے اس وقت حمص کہا جاتا تھا، حمص کے غریب مفلس لوگوں کا ایک فہرست مجھے دو تاکہ میں بیت المال سے ان کی امداد کر سکوں. انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے. شام ہوئی، نماز مغرب کے قریب ایک لسٹ امیر المومنین کو دے دی گئی. امیر المومنین اس لسٹ کو پڑھتے پڑھتے ایک نام پہ پہنچے، سعید بن عامر. بھلے یہ کون سعید بن عامر؟ یہ ہمارا گورنر ہے امیر المومنین.
یہ ہمارا گورنر ہے، ہاں تمہارا گورنر مفلس۔ ہاں ہم نے دیکھا کہ کئی دن تک اس کے گھر میں چولہا نہیں جلتا ہے امیر المومنین۔ یہ سن کے حضرت عمر زار و خطار رونے لگے۔ یہ ہوتا ہے حکمران، پیسے لوٹ کے بھاگنے والا نہیں، اس علاقے کا غریب ترین آدمی کے ساتھ اس کی ایمپتھی ہوتی ہے، وہ جڑا ہوا ہوتا ہے۔ لسٹ جب بنے تو علاقے کا غریب ترین آدمی اس کا حکمراں ہوتا ہے۔ یہ حکمراں قرآن بناتا ہے، یہ حکمراں اسلام بناتا ہے۔ آج یہ قرآن اور یہ اسلام آج ہم طاقوں میں باندھ کے اس کو دیوار پہ مار چکے ہیں۔ امیر مومنین نے 100 اشرفیاں بھیجیں اور کہا کہ یہ جاؤ اور سعید بن عامر کو دو کہ امیر مومنین نے اسے بھیجا ہے۔ تو جو ہی وہ تحفہ پہنچا انہوں نے کہا کہ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ واقعہ بڑا لمبا ہے، میں شارٹ کر رہا ہوں۔ اس کے بعد وہ پورے پیسوں کو چھوٹی چھوٹی پوڑیوں میں جو ہے بانٹ دیا اور علاقے کے تمام غریبوں میں وہ اشرفیوں کو بانٹ دیا۔ شام ہوتے ہوتے جو صبح 100 اشرفیاں آئے تھے، ایک اشرفی بھی موجود نہیں۔ آپ کنٹراسٹ دیکھیے، یہ مال آیا لیکن شام ہوتے ہوتے غریبوں میں تقسیم ہو گیا، اور دوسرا حکمراں غریبوں سے لوٹ کے مالدیپ فرار ہو رہا ہے، سنگاپور فرار ہو رہا ہے۔ کچھ دن کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملک شام کا دورہ کیے۔ ملک شام کو حمص لگا ہوا ہے۔ انہوں نے پوچھا کہ حمص والوں سے کہ تمہارے بادشاہ کی کچھ شکایتیں ہیں تو بتاؤ۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے گورنر سعید بن عامر کے بارے میں ہماری 4 شکایتیں۔ ارے 4 شکایتیں ہیں؟ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل کھٹا ہو گیا کہ میں اتنا اعتماد کرتا ہوں اور اس کی 4 شکایتیں عوام پیش کر رہی ہیں۔ یہ اکیلے میں نہیں ہوگا، لوگ تمام شکایت کرنے والے جمع ہوں، سعید بن عامر کو بھی بلاؤ۔ لوگ آ گئے اور سعید بن عامر بھی آ گئے۔ ٹرانسپیرنسی دیکھیے، یہاں اگر کوئی گورنر یا کوئی چیف منسٹر یا کوئی نیچے کا آفیسر کچھ کرتا ہے تو اس کو ڈھانکنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ حضرت عمر نے کہا کہ نہیں، تمہاری شکایت ہے، عوام کے سامنے اس کی پنچایت ہوگی۔ بلایا گیا۔ 3 کا تذکرہ کروں گا، 4تھی کا بعد میں وقت نہیں ہے۔ پہلی شکایت کیا ہے؟ پہلی شکایت یہ ہے کہ ہمارے گورنر 10 بجے سے پہلے گھر سے نکلتے نہیں ہیں، 10 بجے کے بعد گھر سے نکلتے ہیں۔ کیوں گورنر، کیوں 10 بجے کے بعد نکلتے ہو؟ کیا عوام کا خیال نہیں ہے تم کو؟ اے امیر المومنین، میرے پاس گھر میں کوئی خادم نہیں ہے، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ان کے لیے میں آٹا گوندتا ہوں، آٹے میں خمیر آتا ہے، جب تک مجھے رکنا پڑتا ہے، اس کے بعد جب روٹیاں بنتی ہے تو بچوں کو کھلاتا ہوں، اس لیے دیر ہو جاتی ہے، اس لیے 10 بجے باہر آتا ہوں۔ گورنر اپنے پاس خادم نہیں ہے، اپنے ہاتھوں سے روٹی بنا کے بچوں کو کھلا رہا ہے۔ یہاں اگر کوئی گورنر بن جائے تو اس کا بچہ کروڑ پتی بن جائے، اس کا بینک اکاؤنٹ سوئس بینک میں کھل جائے۔ دوسری شکایت، امیر المومنین یہ کبھی رات میں باہر نکلتے ہی نہیں، عوام کی دیکھ ریکھ کے لیے رات میں باہر نہیں نکلتے۔ کیوں؟ سعید بتاؤ۔ اے امیر المومنین، میں نے دن لوگوں کے لیے وقف کر رکھا ہے، رات میں اللہ کے لیے وقف کیا ہوا ہوں، میں رات اللہ کے سامنے ٹھہر کے گزارتا ہوں، دن میں ان کی خدمت کرتا ہوں۔ تیسری بات کیا ہے؟ تیسری بات یہ ہے
کہ ہفتے میں ایک دن یہ آتے ہی نہیں ہے، گھر میں ہی رہتے ہیں پورا ایک دن. ارے یہ تو بہت بری بات. ہفتے میں ایک دن کیوں؟ سعید بن عامر بتاؤ کہ ہفتے میں ایک دن پورا تم گھر میں رہتے ہو، کیا کرتے ہو؟ امیر المومنین جسم پہ کپڑے ہیں، میرے پاس بس وہی ایک جوڑا ہے امیر المومنین. ہفتے میں ایک دن مجھے اسے دھونا پڑتا ہے، سوکھنے تک کا انتظار کرنا پڑتا ہے، اس لیے پورا دن میں گھر میں رہتا ہوں امیر المومنین. کیسے حکمراں؟ علاقے کا غریب ترین آدمی بھی ایسی زندگی نہ گزارے. حکمراں ایسی زندگی گزارتا ہے. ایسے حکمراں قرآن کے اوراق سے نکل کے آتے ہیں، اسلام کی تربیت سے نکل کے آتے ہیں. اسلامی نظام آج دنیا کی ضرورت ہے. اسلام جو کردار پیدا کرتا ہے ایسے انسانوں کے حکمراں بننے کی ضرورت ہے. آج انسانیت کیوں بلبلا رہی ہے؟ اس لیے کہ قرآن بند ہے، قرآن سے بننے والا کردار خاموش ہے، اور لوگ لوٹ رہے ہیں، لوگ بلبلا رہے ہیں. کہیں غریبی، کہیں بیماری، مالدار ہوتا چلا جا رہا ہے، غریب ہوتا چلا جا رہا ہے. بھائیو، اس بات کی شدید ضرورت ہے کہ ایسے نظام کو دنیا کے سامنے پیش کرنے کی ضرورت ہے. ایسے نظام کے لیے جدوجہد کرنے کی ضرورت ہے، ورنہ اللہ کے پاس پہنچیں گے تو ہمارے پاس کوئی جواب نہیں رہے گا. کیا بتا سکیں گے کہ اتنا بہترین نظام، اتنے بہترین تاریخ تمہاری، اتنے بہترین مثالیں تمہارے ظالموں، تم انسانوں کو بلبلاتے ہوئے دیکھتے رہے، تم نے کیا کیا بتاؤ؟ خالی نمازوں میں مصروف رہے، کاروبار میں مصروف رہے، پیٹ پالنے میں مصروف رہے، اولاد کو سجانے میں مصروف رہے. بتاؤ میرے نظام کے لیے تم نے کیا کیا؟ حالات چیخ چیخ کے کہہ رہے ہیں کہ مسلمانوں اٹھو، یہ بہترین نظام انسانوں کے سامنے پیش کرو، اسے غالب کرنے کی کوشش کرو. رب اغفر وارحم انت خیر الراحمین. صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم. ایک منٹ ذرا بیٹھ جائیے.